بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن شادی کے دن، نکاح کے دن، منگنی کے دن مخصوص قسم کی شیروانی پہننا اور عورت کا، دلہن کا مخصوص جوڑا، مخصوص لباس بنانا اور پہننا، کیا شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کی شان یہ ہے، اسلام کا مقام یہ ہے کہ چھوڑ دینا ہر اس کام کو جو لا یعنی اور فضول ہو۔ ہمارے ہاں آج کل ایسی رسومات اور ایسے رواج پنپ رہے ہیں کہ جن رواجوں کو، جن کاموں کو اگر حقیقتاً نہ روکا گیا تو یہ آہستہ آہستہ امر نکاح اور عمل نکاح کو مشکل بنا دیں گے۔ عموماً لباس اگر سطر کو ڈھانپنے کے لیے ہو، عموماً جو رواج میں چل رہا ہے وہ لباس پہنا جائے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اتنی مہنگی شیروانی بنوانا اور اس میں یہ نظریہ رکھنا کہ لوگوں کو دکھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اتنی قیمت کی اور اتنی مہنگی اور اتنی قیمتی شیروانی ہم نے بنائی ہے، تو ہم بنوانے کے بعد اپنے دوستوں کو فخر سے بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو فخر سے بتائیں، یعنی نمود و نمائش اختیار کی جائے، تو ایسا کرنا شیروانی میں تو کیا کسی کام میں جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر لا یعنی کام کو چھوڑنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ بعض دفعہ دیکھا یہ گیا ہے، مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ شیروانی اور عموماً جو نکاح کے وقت میں جو پگڑی باندھی جاتی ہے، عمامہ باندھا جاتا ہے، اس عمامہ کا استعمال، وہ عمامہ اور جو جوتا پہنا جاتا ہے شادی کے دن، وہ جوتا، یہ سب چیزیں اب رینٹ پر دستیاب ہیں۔ اب یہ سب چیزیں کرائے پر ملنے لگی ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ کرائے پر لے کر ان چیزوں کا استعمال کیا باوقار اور سنجیدہ آدمی کرنے کو تیار ہوگا؟ مقصد کیا ہوگا؟ یا تو لوگوں کو دکھانا، خاندان والوں کو بتانا، دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں یہ چیز باور کرانا کہ میں اتنا زبردست اپنا اسٹیٹس رکھتا ہوں، بالفاظ دیگر نمود و نمائش، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ شاید دھوکہ دے رہے، تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
مسلمان کا وقار، مسلمان کی عزت و عظمت اس کے کردار سے ہے، اس کی گویائی اور اس کی سچائی سے ہے، اس کے عمل کی صفائی سے ہے۔ وہ جب بات کرے تو صاف اور سیدھی بات کرے، وہ جب معاملات کرے تو صاف اور ستھرے معاملات کرے، وہ کسی سے پیش آئے تو اخلاق حسنہ سے پیش آئے۔ ایک موقع پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، گلستان سعدی فارسی درجے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، جن کے مصنف شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ کسی معزز گھرانے سے ہمیں دعوت ملی۔ دعوت ملنے پر جو لباس ہم نے پہنا ہوا تھا اسی لباس میں چلے گئے، تو گیٹ پر موجود دربان نے، چوکیدار نے روک لیا اور کہا کہ آپ کو دعوت نہیں ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ حضرت واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا، عمدہ اور باوقار لباس، مہنگا لباس زیب تن کیا اور دوبارہ دعوت پہ چلے گئے۔ اب کی باری دربانوں نے نہیں روکا، اندر پہنچ گئے دسترخوان کے پاس۔ جب دسترخوان لگا بیٹھ گئے تو جو کھانا تھا وہ خود کھانے کے بجائے وہ کھانا اپنے کپڑوں میں اور اپنے دامن میں اور اپنے لباس پہ لگاتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں صاحب میزبان صاحب کی نظر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ قریب آئے اور پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی میں تو وہی ہوں، یہ لباس بدلا ہے تو مجھے آنے کی اجازت ملی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس لباس کی وجہ سے مجھے یہاں چھوڑا گیا ہے، اسی وجہ سے اسی لباس کے اوپر میں ڈال رہا ہوں۔ تو انسان کا مقام و مرتبہ اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتا ہے، اس کی راست گوئی سے ہوتا ہے، اس کے عمل سے ہوتا ہے۔ تو شادی کے موقع پر مخصوص لباس پہننا اور پہنانا، شیروانی دلہا کو اور دلہن کا مخصوص لباس پہننا یہ جائز ہے، ایک شرط پر کہ مقصود فیشن نہ ہو اور اس لباس کے پہننے کا مقصد نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو کہ لوگ دیکھیں گے اور واہ واہ ہوگی، بلکہ اپنے مزاج سے ملتا جلتا یا اس سے تھوڑا سا اپر لیول کا لباس بنا لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ذہن اور نظریے کے اندر دیگر مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھنا اور ان پر اپنا فخر جتانا اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ شادی اور نکاح کے اس مبارک عمل کے موقع پر ایسے کام نہ کیے جائیں جن کام کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ہم تو خوش ہیں مگر اپنی خوشیوں میں اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہونے والا۔ بظاہر وہ خوشی تو ہے لیکن بعد میں اس خوشی کے بعد جو برکات ہیں وہ برکات ہمیں حاصل نہیں ہوں گی۔